السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہو رہا ہے قلب کا جاری ہونا، یعنی دل کا جاری ہونا۔ اب ہمارے جو دل ہیں وہ جاری نہیں ہیں بلکہ مردہ دل ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جلا نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر زندگی نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہے تعلق، محبت، مروت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ تو دل کا جاری ہونا یہ مومن کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور اس کے لیے خانقاہی نظام جو ہے وہ بڑا سود مند ہے تربیت کے لیے۔ تو سماعت فرمائیں کہ سالک جب کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اس پر کچھ کیفیات وارد ہوتے ہیں، جو بندہ ذکر نہ کرے اس پر کیفیات بھی وارد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا من لا ورد لہو لا وارد لہو، جو آدمی اوراد اور وظائف نہیں کرے گا اس کے اوپر واردات اور کیفیات نہیں ہوں گی۔ رہ گئی بات ذکر کی تو اس کے اثرات انسان پر یقینی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جس مجلس میں ذکر کیا جاتا ہے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، یعنی فرشتوں کی ایک جماعت ہے وہ نازل ہوتی ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ سکینہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی برکت، رحمت اور اہل ذکر کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ اس سکینہ کے انسان کے اوپر مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس سکینہ کی وجہ سے انسان کے دل پر پریشانی، دل پر کوئی پریشانی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پہچان ہے، دل کا اطمینان پا لینا، سکون پا لینا، مطمئن ہو جانا، غموں کا ہجوم انسان کے دل سے دور ہو جانا، طبیعت کا ہلکا پھلکا محسوس کرنا، یہ نشانیاں ہیں اس سکینہ کے نازل ہونے کی۔ بعض اوقات سالک کو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، یہ نشانی ہے
اس سکینہ کے نازل ہونے کی۔ بعض مرتبہ انسان کو اپنے گناہوں پر بہت ندامت ہوتی ہے، رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یہ بھی نشانی ہے اس سکینہ کے نازل ہونے کی جو جماعت فرشتوں کی نازل ہوتی ہے۔ بعض اوقات دنیا انسان کو بہت حقیر نظر آنے لگ جاتی ہے، بہت ہی بے وقعت نظر آتی ہے، جیسے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں اس کے پیچھے جو لگا ہوا ہوں، میں کس پروردگار کو چھوڑ کر دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا ہوں، تو دنیا کا حقیر نظر آنا یہ بھی اس سکینہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ بس جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ بھی اس سکینہ کے نازل ہونے کی ایک نشانی ہے۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، موت سے بہت خوف آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال پیسہ ہے؟ کہنے لگا جی۔ انہوں نے کہا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور نیک اعمال کی پابندی کیا کرو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی پھر ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے پوچھا سناؤ بھائی اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت وہ موت سے خوف تو ختم ہو گیا، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ان بزرگ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو بندے کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا خزانہ ہوتا ہے۔ پہلے تم نے اپنے آگے کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا تھا تو تمہیں موت سے وحشت ہوتی تھی، اب تم نے آگے یہ سرمایہ بھیج دیا ہے، نیکیوں کا صدقے کا مال، نیکیوں کا صدقے کا اور مال کا تو جہاں سرمایہ ہوتا ہے بندے کا وہیں جانے کو دل کرتا ہے۔ تو رحمت کے نازل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے، موت اچھی لگتی ہے، موت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے جیسے نیند آ رہی ہو، اونگ آنے کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو اونگ کی کیفیت ہے یہ بھی وہی سکینہ کے نازل ہونے کی نشانی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً۔ دیکھا میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے جو خدمت گزار تھے ایمان والے ان پر سکینہ نازل فرمائی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب تمہارے اوپر اونگ کو طاری کر دیا تو سکینہ کی کئی مرتبہ یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ سالک اونگنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا یہاں یہ بات بھی ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ حضرت ہم مراقبے میں بیٹھتے تو ہیں، ہمیں بیٹھ کے نیند آ جاتی ہے۔ وہ بیچارے ضروری نہیں کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں
تو نیند آ جاتی ہے، نہیں، فریش ہوتے ہیں اور فریش ہونے کے باوجود جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتے ہیں نیند آ جاتی ہے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ مراقبے میں نیند آ جانے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نیند نہ آئے۔ اپنی طرف سے انسان کوشش کرے کہ بیدار ہو کر ہوشیار ہو کر بیٹھے رہیں۔ لیکن اگر بالفرض نیند آ بھی جائے تو اونگ آ بھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جی ہاں، آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات سناؤں کہ جب آپ نیت کر کے اللہ کی یاد کی، مراقبے میں بیٹھ گئے تو آنکھ لگ جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرض کرو کہ ایک آدمی فقیر ہے، اب کسی سخی کے دروازے پر گیا ہے اور فجر پڑھ کے جا بیٹھا۔ اب جب جا بیٹھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے اسے اونگ بھی آ گئی، وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ اونگتا بھی رہا، بیٹھا بھی رہا۔ تو جب اس کا وہ آدمی سخی آئے گا اور پوچھے گا کہ جناب آپ کب آئے، تو کیا وہ اپنی اونگ کا ٹائم نکال کر بتائے گا؟ کیا بتائے گا کہ جناب فجر پڑھ کے آ گیا تھا؟ تو حاضری لگے گی تو کس وقت سے لگے گی؟ فجر پڑھ کے آ کر بیٹھنے تک، شروع سے لے کر اب تک۔ اب اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تو وہ تو کیفیت بندے کی ہے۔ تو اگر دنیا کے سخی کے دروازے پر جائے تو وہ بیٹھنے کا وقت دیکھتا ہے اور درمیان میں اونگ کے وقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اگر سخیوں کے پروردگار کے دروازے پر جا کر بیٹھو تو کیا وہ پھر اونگ کے ٹائم کو نکال کر بتائے گا یا اس کا اجر دے گا؟ نہیں، اونگ بھی اسی میں شامل ہو جائے گی۔ یہ کرم ہے اس پاک پروردگار کا، یہ سخاوت ہے اس پاک پروردگار کی۔ اب اس کی اور ایک پریکٹیکل مثال دوں آپ کو، یہ تو خیر ایک بات ویسے ہی سمجھانے کے لیے کی تھی۔ آج کل کچھ باتوں کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے سائنس کی ترقی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر آپ ٹیلی فون دیکھیں، ایک بندہ ٹیلی فون کو چارجنگ پر لگا دیتا ہے، آن ہو فون یا آف ہو وہ چارجنگ پر لگ جاتا ہے۔ آپ بتائیں فون آن ہو یا فون آف ہو، چارجنگ پر لگا دیا تو چارجنگ ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو جب آپ نے مراقبے کی نیت کے لیے کر کے دل کی بیٹری کو چارجنگ پر جوڑ دیا تو اب آپ کی اسکرین آن ہے یا آف ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی رہتی ہے اور بندے کے دل کی بیٹری کو چارج کرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی صحیح بات، درست بات۔ اونگ سے تو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے، ہاں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کہ بیدار ہو کر بیٹھے، ہوشیار ہو کر بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ تو اونگ یا نیند تھکاوٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے، کئی مرتبہ عادت کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے اونگنے کی، ذرا ان کی نیند کا سلسلہ ہی ایسا ہوتا ہے، اوور ڈریم ہوتے ہیں، جب چاہو ان کو سلا دو، بس انہوں نے مراقبے میں سر جھکایا تو بس اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے سر پہلے جھکایا تھا یا مجھے نیند پہلے آئی تھی، یہ نہیں پتہ ہوتا ان کو، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری یاد کی نیت کر کے بیٹھا تھا یا نہیں۔
اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں مراقبے میں تو آپ کی سونے کی نیت تو نہیں ہوتی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. ہاں اگر آپ نے نیت ہی یہ کر لی کہ میں اس پوزیشن میں بیٹھ کر سونا چاہتا ہوں تو وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. مگر مراقبے میں بیٹھنے والا تو کوئی بندہ ایسی نیت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے. تو اگر اس دوران اونگ بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل وجہ یہ ہے بھائی کہ جو سکینہ نازل ہوتی ہے، اس سکینہ کے نازل ہونے سے کئی مرتبہ انسان پر اونگ کی سی کیفیت ہوتی ہے. وہ اونگ نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ سکینہ کے اثرات اس پر ہوتے رہتے ہیں. اپنے بدن پر محسوس کرتا ہے، دماغ پر محسوس کرتا ہے. اس لیے مراقبے میں جو لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں وہ باتیں بھی ساری سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں کوئی بولے، کوئی آواز آئے، وہ سب باتیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں. اس کو نیند نہیں کہتے. اچھا جناب، یہ اونگ کا آ جانا یہ رکاوٹ نہیں ہے. سالک اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی میں تو ترقی کر ہی نہیں سکتا. کیا ہے؟ سالک اس کو یہ نہ سمجھے کہ جناب میں تو ترقی کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو فوراً نیند آ جاتی ہے. بیٹھنا ہمارا کام، رحمتوں کا نازل کرنا یہ پروردگار کا کام ہوتا ہے. ہم بیٹھے رہیں گے تو پروردگار اپنی رحمت ہم پر نازل فرماتے رہیں گے. تو جب بھی ذکر میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نزلت علیہم السکینہ، یعنی وہ نزول ہوتا ہے سکینہ کا اس جماعت کے اوپر، ان افراد کے اوپر جو اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں. عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع شروع ہوا ہے، چل رہا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بھی جاری کر فرما دے. ہمارے دلوں کے اندر پروردگار اپنی محبت داخل فرما دے. ہمارے دلوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے متعلق الفت اور محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے چھوٹے موٹے تمام خطاؤں کو درگزر فرما. مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا. کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.